کہ میری آنکھیں یہ مہتاب نہ سمجھا جائے، جو نظر آئے اسے خواب نہ سمجھا جائے، اور یہ کسی وقت نمودار بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھیں نا، کہ یہ کسی وقت نمودار بھی ہو سکتی ہے، ڈوبتی کشتی کو غرقاب نہ سمجھا جائے۔ بات اگر ہو غیرت کی تو آ جاتے ہیں میدان میں، بات اگر ہو غیرت کی تو آ جاتے ہیں میدان میں، آج بھی ہم نے کچھ باتوں کو ڈر سے الگ کر رکھا ہے۔ ہے آشکار سیاست کے اس قرینے سے، ہے آشکار سیاست کے اس قرینے سے کہ سانڈ گانٹھ ہے اس کی کسی کمینے سے۔ ہے آشکار سیاست کے اس قرینے سے، اودھ بھی، دلی بھی، لکھنؤ بھی، حرم سرائیں بھی لٹ رہی تھی۔ واہ! اودھ بھی، دلی بھی، لکھنؤ بھی، حرم سرائیں بھی لٹ رہی تھی، مگر لڑاتے رہے تھے مرغے گلی گلی میں نواب سارے۔ بیٹے کے لیے باپ نے سب پونجی لگا دی، بیٹا وہی اب باپ سے آ کر نہیں ملتا۔ اس شعری نشست کی صدارت فرما رہے ہیں وہ ممتاز شاعر جناب قاسم امام صاحب۔ شعراء میں شہر کے اہم شعراء کو مدعو کیا گیا ہے، جیسا کہ ہماری نشستوں کی یہ روایت رہی ہے کہ شروعات جو ہے وہ تازہ دم شاعر سے کی جاتی ہے۔ میں درخواست کر رہا ہوں زبیر ذکی صاحب سے، زبیر بالکل تازہ دم جمع سال شاعر ہیں، میں درخواست کر رہا ہوں زبیر احمد ذکی صاحب سے کہ تشریف لے آئیں اور اپنے کلام سے ہم تمامی سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ جناب زبیر ذکی صاحب۔ حاضرین مجلس، السلام علیکم۔ یقین جانیے میں نے 800 لوگوں کے درمیان پڑھا ہے، لیکن آج جو ڈر مجھے محسوس ہو رہا ہے وہ ڈر اس لیے کہ بغل میں میرے دو استاد بیٹھے ہیں، اور ان کے علاوہ استادوں کے استاد یعنی کہ ڈاکٹر قاسم امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جو مشاعرے کی نشست کی صدارت بھی کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر مسرت صاحب علی میم بھی ہیں، وہ بھی ہم سبوں کی استاد ہیں۔ اس لیے پھر بھی آغاز سفر کرتا ہوں، شعری سفر شروع کرتا ہوں اپنا۔ گرا کر ساری دیواریں، گرا کر ساری دیواریں پرت ہیں جن پہ نفرت کی، گرا کر ساری دیواریں پرت ہیں جن پہ نفرت کی، چلے آؤ چلے آؤ کہ ہم مل کر کرے باتیں محبت کی۔ گرا کر ساری دیواریں پرت ہیں جن پہ نفرت کی، چلے آؤ کہ ہم مل کر کریں باتیں محبت کی۔ اور ایک مطلع اور دو شعر۔ ملنے کے لیے کہتا ہے آ کر نہیں ملتا، ملنے کے لیے کہتا ہے آ کر نہیں ملتا، مصروف جہاں ہے وہ ذرا بھر نہیں ملتا۔ ملنے کے لیے کہتا ہے آ کر نہیں ملتا، مصروف جہاں ہے وہ ذرا بھر نہیں ملتا، کوشش کے بنا میل کا پتھر نہیں ملتا، کوشش کے بنا میل کا پتھر نہیں ملتا، ملتی ہے فقط گرد یوں گوہر نہیں ملتا، ملتی ہے فقط گرد یوں گوہر نہیں ملتا۔ اور شعر دیکھیں کہ بیٹے کے لیے باپ نے سب پونجی لگا دی، بیٹے کے لیے باپ نے سب پونجی لگا دی، بیٹا وہی اب باپ سے آ کر نہیں ملتا، بیٹے کے لیے باپ نے سب پونجی لگا دی، بیٹا وہی اب باپ سے آ کر نہیں ملتا۔
اور ایک غزل کے چند اشعار. بعض اندازے بھی بیکار ہوا کرتے ہیں, واہ بعض اندازے بھی بیکار ہوا کرتے ہیں, یار سارے ہی کہاں یار ہوا کرتے ہیں. واہ واہ بھائی واہ. بعض اندازے بھی بیکار ہوا کرتے ہیں, واہ واہ واہ. یار سارے ہی کہاں یار ہوا کرتے ہیں. کیا تعجب ہے کہ محبت میں بکا ہے کوئی, کیا تعجب ہے کہ محبت میں بکا ہے کوئی. اب یہ سودے سرے بازار ہوا کرتے ہیں, اب یہ سودے سرے بازار ہوا کرتے ہیں. دور سے ہاتھ دکھا کر وہ نکل جاتا ہے, دور سے ہاتھ دکھا کر وہ نکل جاتا ہے. آدھے ہم عشق میں ہر بار ہوا کرتے ہیں, آدھے ہم عشق میں ہر بار ہوا کرتے ہیں. یوں سمجھتے ہیں تماشا ہے تماشائی کا, واہ اچھا مصرع ہے. یوں سمجھتے ہیں تماشا ہے تماشائی کا, لوگ کتنے پسے دیوار ہوا کرتے ہیں. اور شعر دیکھیں کہ ہم سرے شام ستاروں سا چمکنے والے, ہم سرے شام ستاروں سا چمکنے والے, قید میں دن کی گرفتار ہوا کرتے ہیں, قید میں دن کی گرفتار ہوا کرتے ہیں. اور شعر دیکھیں کہ دوست بن کر یوں میرے گھر کو جلانے والے, دوست بن کر یوں میرے گھر کو جلانے والے, تجھ سے اچھے تو وہ اغیار ہوا کرتے ہیں. دوست بن کر یوں میرے گھر کو جلانے والے, تجھ سے اچھے تو وہ اغیار ہوا کرتے ہیں. اور ہم سے نفرت میں بھی خون ریزی نہیں ہوتی ہے, اچھا مصرع ہے. ہم سے نفرت میں بھی خون ریزی نہیں ہوتی ہے, لوگ الفت میں بھی خونخوار ہوا کرتے ہیں. واہ واہ اچھا ہے. واہ واہ ہم سے نفرت میں بھی خون ریزی نہیں ہوتی ہے, واہ واہ واہ. لوگ الفت میں بھی خونخوار ہوا کرتے ہیں. اور شعر دیکھیں کہ وقت کب ایک سا رہتا ہے کسی کا بھی ذکی, وقت کب ایک سا رہتا ہے کسی کا بھی ذکی, کل کے حاکم بھی سبکسار ہوا کرتے ہیں, واہ واہ. کل کے حاکم بھی سبکسار ہوا کرتے ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ زبیر احمد ذکی صاحب. یہاں پڑھنے میں ایک سہولت یہ ہے کہ گھڑی بالکل سامنے رکھی ہے پٹیل صاحب نے, تو شعراء سے درخواست ہے کہ کلام کے ساتھ ساتھ ذرا گھڑی پہ بھی نظر رکھیں. حاضرین, ہمارے درمیان نئے شعراء میں بڑی ممتاز حیثیت کے حامل شاعر جناب ذاکر خان ذاکر صاحب بھی موجود ہیں. نہیں, پٹیل صاحب تو جو ہے وہ لکھ رہے ہیں, وہ وہ بہت طویل رزمیہ نظم لکھ رہے ہیں, بہت طویل نظم لکھ رہے ہیں, اور وہ ہوگی تو اکیلے پٹیل صاحب ہی پڑھیں گے, ہم لوگ سب سامنے رہیں گے. میں درخواست کر رہا ہوں ذاکر خان ذاکر صاحب سے, نئے لب و لہجے کے ممتاز شاعر جناب ذاکر خان ذاکر صاحب. مطلب ہے کہ 4 شاعروں کی ایک سے زیادہ. وفا نگر کے گلاب سارے, محبتوں کے نصاب سارے. واہ وفا نگر کے گلاب سارے, محبتوں کے نصاب سارے, کسی کی آنکھوں کو سونپ آیا میں اپنے حصے کا خواب سارے. واہ واہ, اچھا شعر نکالا. واہ وفا نگر, بہت شکریہ, کہ وفا نگر کے گلاب سارے, محبتوں کے نصاب سارے, کسی کی آنکھوں کو سونپ آیا میں اپنے حصے کے خواب سارے. اور تم اپنے آنچل پہ ٹانک لینا یہ چاند تارے یہ کہکشائیں, تم اپنے آنچل پہ ٹانک لینا یہ چاند تارے یہ کہکشائیں, میں اپنے دامن میں بھر چکا ہوں سکوت شب کے عذاب سارے. واہ واہ. تم اپنے آنچل, بہت شکریہ, کہ تم اپنے آنچل پہ ٹانک لینا یہ چاند تارے یہ کہکشائیں, میں اپنے دامن میں بھر چکا ہوں سکوت شب کے عذاب سارے. اور ساری شعر دیکھیں کہ دیار مہر و وفا کے در پر وہ لکھ گئے ہیں یہ شوخ مصرع. واہ. دیار مہر و وفا کے در پر وہ لکھ گئے ہیں یہ شوخ مصرع, ستم سرائے میں کون رکھتا ہے وحشتوں کے حساب سارے. شکریہ. دیار مہر و وفا کے در پر واہ 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 واہ. وہ لکھ گئے ہیں
یہ شوخ مصرع ستم سرائے میں کون رکھتا ہے وحشتوں کے حساب سارے. اور عبید بھائی کہ ہمیں تو قائل کیا گیا تھا نوید ہجر و فراق دے کر. کیا بات. ہمیں تو قائل کیا گیا تھا نوید ہجر و فراق دے کر. پھر ان کی آنکھوں میں کیوں تھے روشن سوال سارے جواب سارے. کہ ہمیں تو قائل کیا گیا تھا نوید ہجر و فراق دے کر. پھر ان کی آنکھوں میں کیوں تھے روشن سوال سارے جواب سارے. اور یہ شعر عبداللہ سر بطور خاص کے اودھ بھی دلی بھی لکھنؤ بھی حرم سرائیں بھی لٹ رہی تھی. واہ. اودھ بھی دلی بھی لکھنؤ بھی حرم سرائیں بھی لٹ رہی تھی مگر لڑاتے رہے تھے مرغے گلی گلی میں نواب سارے. کہ اودھ بھی دلی بھی لکھنؤ بھی حرم سرائیں بھی لٹ رہی تھیں مگر لڑاتے رہے تھے مرغے گلی گلی میں نواب سارے. اور کہیں بھی جوئے کرم کا کوئی پتہ ٹھکانہ نہیں تھا ذاکر. کہیں بھی جوئے کرم کا کوئی پتہ ٹھکانہ نہیں تھا ذاکر. سروں پہ سایہ فگن تھے لیکن دھواں دھواں تھے صاحب سارے. کہ سروں پہ سایہ فگن تھے لیکن دھواں دھواں تھے صاحب سارے. اور ایک مطلع ہے سر کہ چشم امید میں تابش بھائی وہی کہ چشم امید میں وحشت کا نگر کھول دیا. چشم امید میں وحشت کا نگر کھول دیا. ایک مسیحا نے میرا زخم جگر کھول دیا. بہت شکریہ. کہ چشم امید میں وحشت کا نگر کھول دیا. ایک مسیحا نے میرا زخم جگر کھول دیا. اور ہم تو سمجھے تھے کہ ہوگا کہیں گمسم وہ بھی. ہم تو سمجھے تھے پٹیل صاحب کہ ہم تو سمجھے تھے کہ ہوگا کہیں گمسم وہ بھی. اس کی تصویر نے ہر راز مگر کھول دیا. کہ ہم تو سمجھے تھے کہ ہوگا کہیں گمسم وہ بھی. اس کی تصویر نے ہر راز مگر کھول دیا. اور آ کے رکنے بھی نہ پائے تھے ابھی منزل پر. آ کے رکنے بھی نہ پائے تھے ابھی منزل پر. آبلہ پائی نے پھر شوق سفر کھول دیا. کہ آ کے رکنے بھی نہ پائے تھے ابھی منزل پر. آبلہ پائی نے پھر شوق سفر کھول دیا. کہ آ کے رکنے بھی نہ پائے تھے ابھی منزل پر. آبلہ پائی نے پھر شوق سفر کھول دیا. اور سر یہ شعر دیکھیں کہ آخری موڑ پر ہم نے بھی لٹائے آنسو. کیا بات. آخری موڑ پر ہم نے بھی لٹائے آنسو. اس نے بھی مخزن گوہر و الماس کھول دیا. کہ آخری موڑ پر ہم نے بھی لٹائے آنسو. اس نے بھی مخزن گوہر و الماس کھول دیا. اور اپنی مٹی کو رکھا چاک پہ اس نے خود ہی. اپنی مٹی کو رکھا چاک پہ اس نے خود ہی. اور پھر خود ہی میرا دست ہنر کھول دیا. کہ اپنی مٹی کو رکھا چاک پہ اس نے خود ہی. اور پھر خود ہی میرا دست ہنر کھول دیا. اور اس لیے خواب زمیں بوس ہوئے تھے ذاکر. ایک مطلب کہ رنج شب ہے. نہیں میں بالکل گھڑی دیکھ رہا ہوں کہ جہاں 7 منٹ ہوں گے 35 پہ 7 منٹ ہو جائیں گے. حالانکہ شاعر گھڑا دیکھ کے پڑھتا ہے. کہ رنج شب ہے اور تمہاری آرزو. رنج شب ہے اور تمہاری آرزو آنکھ ہے کس آئینے کے روبرو. کہ رنج شب ہے اور تمہاری آرزو آنکھ ہے کس آئینے کے روبرو. اور عبید بھائی کے لکھ گیا یہ کون شاخ خشک پر. لکھ گیا یہ کون شاخ خشک پر. سبز موسم آئے گا لا تقنطو. کہ لکھ گیا یہ کون شاخ خشک پر. سبز موسم آئے گا لا تقنطو. اور روح کا پندار تھا چھلنی مگر. روح کا پندار تھا چھلنی مگر. جسم پر ہوتی رہی تھی گفتگو. کہ جسم پر ہوتی رہی تھی گفتگو. اور دم بدم یہ اشک ریزی کس لیے. دم بدم یہ اشک ریزی کس لیے. پارساؤ لٹ چکی جب آبرو. کہ دم بدم یہ اشک ریزی کس لیے. پارساؤ لٹ چکی جب آبرو. اور نیند میں کل رات جانے کیا ہوا. نیند میں کل رات جانے کیا ہوا.
صبح تھا ایک خواب میرے روبرو کہ نیند میں کل رات بہت شکریہ کہ نیند میں کل رات جانے کیا ہوا، صبح تھا ایک خواب میرے روبرو. بہت شکریہ. نہیں دور تو سبھی کو جانا ہے. اور ایک بات جو ابھی قاسم امام سر نے کہی کہ 4 شاعروں کا مشاعرہ، تو معاملہ یہ ہے حاضرین کہ دنیا جو ہے وہ مائکرو کی طرف بڑھ رہی ہے، تو ہمارا شعر و ادب بھی جو ہے وہ اس سے کیوں الگ رہے. تو اس طرح کی نشستیں تعداد پہ نہیں ہوتی ہیں، کامیاب اشعار پہ ہوتی ہیں، اس میں جو شعراء شریک ہوتے ہیں اس پہ ہوتی ہیں. آج کی اس نشست میں جو شعراء شریک ہیں، ظاہر ہے کہ بمبئی میں نئی غزل اور نئی شاعری جو ہے وہ انہی کے نام سے پہچانی جاتی ہے. اب ذاکر صاحب نے جو ہے وہ اپنا ایک سیکنڈ بڑے اچھے سے یوٹیلائز کیا. سب سے زیادہ موقع تو ہمارے پاس ہی ہے کیونکہ اصل میں نظامت ہم ہی کر رہے ہیں. لیکن ناظم کے ساتھ دیکھیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے حاضرین کہ سب سے پہلے تو اس کو جھوٹ بہت بولنا پڑتا ہے. تو یہ ہے کہ بھائی آدمی جھوٹ بولتا ہے، پھر نشست کے بعد جا کے توبہ وبہ کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بولتا بہت ہے جھوٹ ناظم. اور ہمارے صاحب علی سر یاد آتے ہیں جب میں نظامت کرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ ناظم کو جو ہے اس کے پہلی شرط یہ وہ کہتے تھے کہ اس کو خالی الذہن رہنا پڑتا ہے. اگر اس کا ذہن خالی نہیں رہے گا تو وہ نظامت ہی نہیں کر سکتا ہے. تو بہرحال لیکن ناظم کے لیے ایک موقع بڑا اچھا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت سوٹیبل جگہ پہ پلیس بھی کر سکتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس موقع کا فائدہ میں کیوں نہ اٹھاؤں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ مناسب موقع ہے. ذاکر نے، زبیر نے بہت اچھا ماحول بنا دیا ہے. میں غزل کا مطلب پیش کرتا ہوں اور عبید دیکھیے گا. ڈاکٹر صاحب اجازت ہے آشکار سیاست کے اس قرینے سے، ہے آشکار سیاست کے اس قرینے سے کہ سانڈ گانٹھ ہے اس کی کسی کمینے سے. ہے آشکار سیاست کے اس قرینے سے کہ سانڈ گانٹھ ہے اس کی کسی کمینے سے. سر یہ شعر دیکھیے گا. اور میرے ساتھ تو یہ ہوا ہے کہ یہ 2-3 برسوں کا عرصہ میرے لیے بڑا جذباتی طور پہ بہت ڈیمیج کرنے والا رہا ہے کہ سانڈ گانٹھ ہے اس کی کسی کمینے سے. میں اپنے ہاتھوں جنہیں دفن کر کے آیا ہوں، میں اپنے ہاتھوں جنہیں دفن کر کے آیا ہوں، وہ لوگ میرے لیے تھے کسی نگینے سے. میں اپنے ہاتھوں جنہیں دفن کر کے آیا ہوں، وہ لوگ میرے لیے تھے کسی نگینے سے. میں جانتا تھا بلندی نہ راس آئے گی، میں جانتا تھا بلندی نہ راس آئے گی، اتر رہا ہے وہ خوش فہمیوں کے زینے سے. میں جانتا تھا بلندی نہ راس آئے گی، اتر رہا ہے وہ خوش فہمیوں کے زینے سے. وہیں سے ملتا ہے رزق دل و دماغ مجھے، وہیں سے ملتا ہے رزق دل و دماغ مجھے، میں مالا مال ہوں یادوں کے جس دفینے سے. وہیں سے ملتا ہے رزق دل و دماغ مجھے، میں مالا مال ہوں یادوں کے جس دفینے سے. وہاں پہ سنگ کی صورت اگر انا ہے تیری، وہاں پہ سنگ کی صورت اگر انا ہے تیری، یہاں پہ ہم بھی مزاجن ہیں آپ گینے سے. وہاں پہ سنگ کی صورت اگر انا ہے تیری، یہاں پہ ہم بھی مزاجن ہیں آپ گینے سے. اور تمہارے بعد دسمبر نہ پھر ہوا میرا، کیا بات. تمہارے بعد دسمبر نہ پھر ہوا میرا، مجھے ہے کوئی شکایت تو اس مہینے سے. تمہارے بعد دسمبر نہ پھر ہوا میرا، مجھے ہے کوئی شکایت تو اس مہینے سے. مجھے پتا ہے قمر پار کیسے ہونا ہے، مجھے پتا ہے قمر پار کیسے ہونا ہے، بھنور کا رشتہ پرانا ہے اس سفینے سے. مجھے پتا ہے قمر پار کیسے ہونا ہے، بھنور کا رشتہ پرانا ہے اس سفینے سے. ہے آشکار سیاست کے اس قرینے سے کہ ساٹھ گانٹھ ہے اس کی کسی کمینے سے. ایک نظم عبید صاحب، اور یہ نظم میں 3 منظر ہیں میڈم.
اور اس کو دیکھیے کہ کیسے پینٹ ہوتی ہے نظم اور آج کی زندگی کو کیسے ریفلیکٹ کیا جاتا ہے ایک علامتی نظم میں. لا تعبیر نظم کا عنوان ہے. رات میں نے خواب دیکھا، خواب میں تھا گھپ اندھیرا، روشنی معدوم تھی، چار سو تاریکیوں کا راج تھا. صبح جب آنکھیں کھلی تو سارا کچھ معمول پر تھا، ہر گلی اور ہر محلہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول تھا. یہ ایک منظر ہو گیا. دوسرے دن کا منظر دیکھیے. رات میں نے خواب دیکھا، خواب میں تھا گھپ اندھیرا اور اندھیرے میں مسلسل شور تھا. گیدڑوں کی ہر طرف ہنکار تھی یا لکڑ بگھوں کی چٹ چٹ، یعنی ہیبت ناک شور. صبح جب آنکھیں کھلی تو سارا کچھ تھا حسب حال، نلی پایا سیخ حلوہ شیر مال. پان کی دکان پر بھی بھیڑ تھی، زندگی معمول پر تھی. تیسرا منظر. رات میں نے خواب دیکھا، خواب میں تھا گھپ اندھیرا اور اندھیرے میں گھٹی سی چیخ تھی، ذبح ہوتے جانور جیسی تھی چیخ. صبح جب آنکھیں کھلی تو ہر گلی اور ہر محلہ ایک گاڑھے مل گجے سناٹے میں لتھڑا ہوا تھا اور سڑک بھی سرخ تھی. حاضرین بہت شکریہ. وہ آخری بند دوبارہ پڑھیں. یہ اصل میں علامتی نظمیں اب ذرا سا بہت ڈائریکٹ نظمیں لکھنے کا رواج ہو گیا ہے. تو رات میں نے خواب دیکھا، خواب میں تھا گھپ اندھیرا اور اندھیرے میں گھٹی سی چیخ تھی، ذبح ہوتے جانور جیسی تھی چیخ. صبح جب آنکھیں کھلی تو ہر گلی اور ہر محلہ ایک گاڑھے مل گجے سناٹے میں لتھڑا ہوا تھا اور سڑک بھی سرخ تھی. چلیے ایک مطلع اور سن لیجئے بس. اور یہ مطلع جو ہے عبید صاحب سر دیکھیے. بالکل سچے سونے جیسا یاروں کھرا نہیں ہوں میں، بالکل سچے سونے جیسا یاروں کھرا نہیں ہوں میں، لیکن جتنا سمجھ رہے ہو اتنا برا نہیں ہوں میں، لیکن جتنا سمجھ رہے ہو اتنا برا نہیں ہوں میں. بہرحال حاضرین بہت شکریہ. دیکھیے جس محفل میں عبید اعظمی صاحب ہوں تو ہم لوگ ظاہر ہے کہ ان کا جو شعر کہنے کا انداز ہے اور جو گرپ ہے ان کی شاعری پہ وہ بالکل بے مثال ہے. تو یہ میرے خیال سے لبرٹی ان کو ملنی چاہیے کہ جو وقت ہے وہ ان کو تھوڑا سا اور ملنا چاہیے، اور اگر نہ بھی ملے تو یہ لے بھی لیتے ہیں. بہتر ہے دے دیا ایسی پڑھ لیتا ہوں. ارے بزرگوں سے بہت کچھ سیکھا ہے بھائی. اسی بات ہاں آپ نے بھی سیکھا ہے. ارے ایسا ویسا. اجازت حضور. سر جب آپ نے بزرگ کہہ دیا تو اجازت لینے کے لیے تو کرنا ہی پڑے گا. اجازت لینے کے لیے سر یہ سب تو کرنا ہی پڑتا ہے. مطلب پیش کر رہا ہوں آپ لوگوں کی شرکت مسرت صاحبہ کے تعلق سے منعقدہ یہ محفل. مطلب پیش کرتا ہوں. دیکھیے گا پٹیل صاحب. طاہر صاحب اجازت ہے کہ حرف سوال واسطہ بنتا چلا گیا، حرف سوال واسطہ بنتا چلا گیا، پھر یوں ہوا کہ راستہ بنتا چلا گیا. حرف سوال واسطہ بنتا چلا گیا، پھر یوں ہوا کہ راستہ بنتا چلا گیا. شعر سنیے گا حضور کہ ایک واقعہ ہوا کہ محبت ہوئی ہمیں، ایک واقعہ ہوا کہ محبت ہوئی ہمیں، پھر واقعے سے واقعہ بنتا چلا گیا. ایک واقعہ. اب ایک فون مت لگا رہا ہے. دیکھیے سر سب کیا کرتے ہیں. ایک واقعہ ہوا، ایک واقعہ ہوا کہ محبت ہوئی ہمیں، پھر واقعے سے واقعہ بنتا چلا گیا. شعر سنیے گا حضور کہ جذبات دھیرے دھیرے سنورتے چلے گئے، جذبات دھیرے دھیرے سنورتے چلے گئے، دل رفتہ رفتہ آئینہ بنتا چلا گیا.
جذبات دھیرے دھیرے سمرتے چلے گئے، دل رفتہ رفتہ آئینہ بنتا چلا گیا۔ اور سر یہ بطور خاص سماعت فرمائیے گا کہ دل رفتہ رفتہ آئینہ بنتا چلا گیا کہ تعبیر، یار انفارم نہیں کر رہے ہو، تعبیر اپنی شکل بدلتی چلی گئی۔ شعر سنیے گا سارا صاحب کہ تعبیر اپنی شکل بدلتی چلی گئی، ہر خواب ایک مسئلہ بنتا چلا گیا۔ تعبیر اپنی شکل بدلتی چلی گئی، ہر خواب ایک مسئلہ بنتا چلا گیا۔ اور جاتے جہاں نہیں تھے عبید اعظم اعظمی، جاتے جہاں نہیں تھے عبید اعظم اعظمی، جانے لگے تو سلسلہ بنتا چلا گیا۔ شادی کے بعد اس طرح کے شعر پڑھنا بہت بڑی بات ہے بھائی باہر ہی پڑھتا ہوں، حوصلے کی بات ہے۔ حالات گھر میں میرے بھی ویسے ہی جیسے آپ کے۔ یہ بغاوت کا اعلان یار دیکھو دونوں کے پول کھل رہے بھائی تو۔ اور بھائی اب کیا کہنے سے باہر ہی کر سکتے، شجاعت کا مظاہرہ۔ اس کا دوسرا گھر کیا کہیں کیا؟ ہاں اب سر یہ سب مجھے پھنسا کے رہ گیا۔ میں تو صدارت کر رہا ہوں، اس لیے سنجیدہ بیٹھا، ورنہ میں اس سے زیادہ کر سکتا تھا۔ وقت کی بات ہے سر۔ سن لے بھائی، جو قمر صاحب نے دلایا سن لیجیے، اس کے بعد کچھ اور سننا ہوں کہ سارا رتبہ پٹیل صاحب، سارا رتبہ پٹیل صاحب کی طرف سے پڑھ رہا ہوں بھائی۔ ارے پٹیل صاحب کہ سارا رتبہ، سارا رتبہ، سارا منصب در سے الگ کر رکھا ہے، سارا رتبہ، سارا منصب در سے الگ کر رکھا ہے، ہم نے آپ کی خاطر ایک گھر گھر سے الگ کر رکھا ہے۔ سارا رتبہ، سارا منصب در سے الگ کر رکھا ہے، ہم نے آپ کی خاطر ایک گھر گھر سے الگ کر رکھا ہے۔ اور فرق نہیں، سر یہاں موجود ہیں، شعر بہت ادب سے پیش کر رہا ہوں کہ فرق نہیں، تفریق نہیں ہے دل والوں کے مسلک میں، فرق نہیں، تفریق نہیں ہے دل والوں کے مسلک میں، تاج ہے سر پر تاج کو لیکن سر سے الگ کر رکھا ہے۔ فرق نہیں، تفریق نہیں ہے دل والوں کے مسلک میں، تاج ہے سر پر تاج کو لیکن سر سے الگ کر رکھا ہے۔ شعر سنیے گا حضور کہ بات اگر ہو غیرت کی تو آ جاتے ہیں میدان میں، بات اگر ہو غیرت کی تو آ جاتے ہیں میدان میں، آج بھی ہم نے کچھ باتوں کو ڈر سے الگ کر رکھا ہے۔ بات اگر ہو غیرت کی تو آ جاتے ہیں میدان میں، آج بھی ہم نے کچھ باتوں کو ڈر سے الگ کر رکھا ہے۔ رنج و غم میں تسلی دے کر بول کے ہمدردی کے بول، رنج و غم میں تسلی دے کر بول کے ہمدردی کے بول، ہم نے دشمن کو اس کے تیور سے الگ کر رکھا ہے۔ رنج و غم میں تسلی دے کر بول کے ہمدردی کے بول، ہم نے دشمن کو اس کے تیور سے الگ کر رکھا ہے۔ اور دیکھنے والے حیرت میں ہیں، یہ تو بتاتے جاؤ عبید، دیکھنے والے حیرت میں ہیں، یہ تو بتاتے جاؤ عبید، کیسے ہر چنگاری کو پتھر سے الگ کر رکھا ہے۔ دیکھنے والے حیرت میں ہیں، یہ تو بتاتے جاؤ عبید، کیسے ہر چنگاری کو پتھر سے الگ کر رکھا ہے۔ سارا رتبہ، سارا منصب در سے الگ کر رکھا ہے، ہم نے آپ کی خاطر ایک گھر گھر سے الگ کر رکھا ہے۔ اور چند شعر دیکھ لیجیے، بات حد تک پہنچ گئی ہے کہ ایسی تحریر کا عنوان نہیں ہوتا ہے۔ شعر سنیے گا کہ ایسی تحریر کا عنوان نہیں ہوتا ہے، خیریت لکھنا کچھ آسان نہیں ہوتا ہے۔ ایسی تحریر کا عنوان نہیں ہوتا ہے، خیریت لکھنا کچھ آسان نہیں ہوتا ہے۔ اور پٹیل صاحب، عشق میں آئے خسارے کا کریں کیا افسوس، عشق میں آئے خسارے کا کریں کیا افسوس، کون سے کام میں نقصان نہیں ہوتا ہے۔
عشق میں آئے خسارے کا کریں کیا افسوس، کون سے کام میں نقصان نہیں ہوتا ہے، اور عشق کا روگ عجب ہے کہ نہیں مرتا کوئی اور بچنے کا بھی امکان نہیں ہوتا ہے۔ عشق کا روگ عجب ہے کہ نہیں مرتا کوئی اور بچنے کا بھی امکان نہیں ہوتا ہے۔ ایک غزل کے چند شعر سماعت فرما لیں، شاید پہلی بار پڑھ رہا ہوں گا اس طرح کی محفلوں میں، اس طرح کی محفل میں۔ مطلب دیکھیے گا سارا صاحبہ کہ ایک توازن کو بگاڑا نہیں جا سکتا ہے، ایک توازن کو بگاڑا نہیں جا سکتا ہے، گھر کسی کا ہو اجاڑا نہیں جا سکتا ہے۔ ایک توازن کو بگاڑا نہیں جا سکتا ہے، گھر کسی کا ہو اجاڑا نہیں جا سکتا ہے۔ ایک بہت معمولی سے لفظ سے شعر بنانے کی کوشش کی ہے سر، دیکھیے گا عبداللہ صاحب کہ ایک توازن کو بگاڑا نہیں جا سکتا ہے، گھر کسی کا ہو اجاڑا نہیں جا سکتا ہے، اور گاڑی کوئی اس کے لیے لانی ہوگی، اور گاڑی کوئی اس کے لیے لانی ہوگی، کار میں اتنا کباڑا نہیں جا سکتا ہے، اور گاڑی کوئی اس کے لیے لانی ہوگی، کار میں اتنا کباڑا نہیں جا سکتا ہے، جو سزا اس کی ہو دے دیجئے اس کو، جو سزا اس کی ہو دے دیجئے اس کو ایک دن، جو سزا اس کی ہو دے دیجئے اس کو ایک دن، روز مجرم کو لتاڑا نہیں جا سکتا ہے، جو سزا اس کی ہو دے دیجئے اس کو ایک دن، روز مجرم کو لتاڑا نہیں جا سکتا ہے۔ اور پٹیل صاحب کل یہ قانون بھی آ جائے گا شیروں کے لیے، بے اجازت کے دہاڑا نہیں جا سکتا ہے، کل یہ قانون بھی آ جائے گا شیروں کے لیے، بے اجازت کے دہاڑا نہیں جا سکتا ہے۔ اور جس شعر کے لیے اتنی ساری محنت کی ہے وہ شعر پیش کر رہا ہوں حضور۔ ابھی زبیر صاحب بات کر رہے تھے عشق کی محبت کی کہ بے اجازت کے دہاڑا نہیں جا سکتا ہے، کہ دور مسرت صاحبہ دیکھیے گا کہ دور مجنوں کی محبت میں سہولت تھی بہت، دور مجنوں کی محبت میں سہولت تھی بہت، اب گریبان کو پھاڑا نہیں جا سکتا ہے، کہ دور مجنوں کی محبت میں سہولت تھی بہت، اب گریبان کو پھاڑا نہیں جا سکتا ہے، اور گرم جذبات کی آنچ اور ہے درکار عبید، اتنی گرمی سے تو جاڑا نہیں جا سکتا ہے، کیا بات، گرم جذبات کی آنچ اور ہے درکار عبید، اتنی گرمی سے تو جاڑا نہیں جا سکتا ہے، گھر کسی کا ہو اجاڑا نہیں جا سکتا ہے۔ آخری غزل سنانے کی اجازت ہے سر؟ کچھ بیاض سے بھی نہیں بیاس کا مت اشارہ کرو، بیاض نہیں، میں یاد ہے ویسے، خالی میں اشارہ، ورنہ ناشتہ کر کے جانا ہوگا۔ چلے گا انتظام ہے نا، پھر کیا ناشتے کا خیال رہے سر مطلب پیش کر رہا ہوں۔ علامہ اقبال کا مشہور مصرع ہے کہ جو شاخ نازک پر آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا، مطلب پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا، جسارت کی ہے حضور کہ جو تہ میں اس کی اتر سکو تو یہ راز بھی آشکار ہوگا، سنیے گا حضور کہ جو تہ میں اس کی اتر سکو تو یہ راز بھی آشکار ہوگا، بجز نفاست دماغ و دل میں جو ہوگا گرد و غبار ہوگا، جو تہ میں اس کی اتر سکو تو یہ راز بھی آشکار ہوگا، بجز نفاست دماغ و دل میں جو ہوگا گرد و غبار ہوگا۔ شعر سنیے گا حضور کہ زہ مقدر بفیض قسمت سہارا اب تک ہے تیری رحمت، زہ مقدر بفیض قسمت سہارا اب تک ہے تیری رحمت، یہی اثاثہ ہے کل کی دولت اسی پہ دار و مدار ہوگا، زہ مقدر بفیض قسمت سہارا اب تک ہے تیری رحمت، یہی اثاثہ ہے کل کی دولت اسی پہ دار و مدار ہوگا۔ شعر سنیے گا کہ رہے وفا سے رہے طلب سے ہر ایک سلیقہ ہر ایک ڈھب سے، رہے وفا سے رہے طلب سے ہر ایک سلیقہ ہر ایک ڈھب سے، جو بے تعلق رہے گا سب سے وہ آپ اپنا شکار ہوگا، رہے وفا سے رہے طلب سے ہر ایک سلیقہ ہر ایک ڈھب سے،
جو بے تعلق رہے گا سب سے وہ آپ اپنا شکار ہوگا. ہے ہر ستم کی سزا مقرر مثال اس کی ملے گی گھر گھر. ہے ہر ستم کی سزا مقرر مثال اس کی ملے گی گھر گھر. کرو گے حملہ اگر کسی پر کہیں سے تم پر بھی وار ہوگا. ہے ہر ستم کی سزا مقرر مثال اس کی ملے گی گھر گھر. کرو گے حملہ اگر کسی پر کہیں سے تم پر بھی وار ہوگا. کئی ہیں ساحل کئی سہارے نہیں ہے کچھ بھی یہ تیز دھارے. کئی ہیں ساحل کئی سہارے نہیں ہے کچھ بھی یہ تیز دھارے. سفینے اوروں کے لا کنارے تیرا سفینہ بھی پار ہوگا. کئی ہیں ساحل کئی سہارے نہیں ہے کچھ بھی یہ تیز دھارے. سفینے اوروں کے لا کنارے تیرا سفینہ بھی پار ہوگا. کرو بھلائی کے کام ہر دم گزشتنی ہے بہار عالم. کرو بھلائی کے کام ہر دم گزشتنی ہے بہار عالم. نہ تم رہو گے عبید اعظم نہ تو نشان مزار ہوگا. کرو بھلائی کے کام ہر دم گزشتنی ہے بہار عالم. نہ تم رہو گے عبید اعظم نہ تو نشان مزار ہوگا. جو تہ میں اس کی اتر سکو تو یہ راز بھی آشکار ہوگا. بجز نفاست دماغ و دل میں جو ہوگا گرد و غبار ہوگا. بہت شکریہ عبید اعظم اعظمی صاحب. حاضرین آپ نے سماعت کیا ابھی 4 شاعروں کو اور اس کے بعد آج کی شعری نشست کے صدر قاسم امام صاحب اپنا کلام پیش کریں گے. دیکھیے شاعری یہی ہوتی ہے کہ ہر شاعر کے ہاں ایک الگ رنگ ہوتا ہے ایک الگ طرح کا فلیور ہوتا ہے. آپ نے اچھی اور الگ اور مختلف شاعری سنی محظوظ ہوئے. شاعری سننا گویا یہ کہ اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دینا ہے. آج کے اس محفل کے صدر ڈاکٹر قاسم امام صاحب اردو کے ممتاز شاعر بہت اہم شاعر بمبئی کی ادبی زندگی کا جنہیں استعارہ کہیں آئیکن کہیں تو غلط نہ ہوگا. ساری ادبی محفلیں ساری تہذیبی جلسے ساری ثقافتی سرگرمیاں پیش رہتے ہیں. قاسم امام صاحب آج کی اس محفل کی صدارت فرما رہے ہیں. میں درخواست کر رہا ہوں ڈاکٹر قاسم امام صاحب سے کہ وہ اپنے صدارتی کلمات صدارتی اشعار سے سامعین کو محظوظ فرمائیں. جناب ڈاکٹر قاسم امام صاحب. ابھی کلمات کے لیے تو موقع نہیں ہے کیونکہ اندر جو چیزیں کلمہ پڑھ رہی ہیں ان کو بھی شانت کروانا ہے. آج میں نے اس بہت بڑے مشاعرے کی صدارت کی لیکن جتنی دیر میں بیٹھا رہا بڑی عجیب کیفیت میں تھا. کبھی یہ نشست جو تہنیت کے نام پر منعقد کی گئی تعزیت بن جاتی تھی پھر لوٹ کے تہنیت بن جاتی تھی. میں عجیب کشمکش میں تھا. کبھی میں مسکراتا ہوں کبھی ہنستا ہوں کبھی کوئی شوق جملہ کہنا چاہتا ہوں کبھی مسرت جو ہے میرے سامنے مسرت سے آ جاتی ہیں کبھی صاحب علی آ جاتے ہیں تو میں تھوڑا نکل نہیں پا رہا ہوں اس سائر سے. یہ انس ہے. میں نے پہلی بار ان کو دیکھا تھا تو یہ صاحب علی صاحب کے کاندھے پہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ان کو پکڑ کے نیچے اتار رہے تھے. یہ مانتے نہیں تھے. پتہ نہیں اب بھی ویسے ہی ضدی ہیں کیا. سیما کو تو بہت کم دیکھا ہم نے. بڑی بیٹی جو ڈاکٹر ہے ہاں اس سے ہم ہاسپٹل وغیرہ جاتے ملتے رہے. میں جب مسکرانے جاتا ہوں تو اچانک میری نظر انس پہ پڑتی ہے اور جب وہ خوشی سے اس طرح اچکتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ صاحب علی بیٹھے ہیں. بڑی دیر سے ہے نا ادھر دیکھ رہا ہوں اسی کو دیکھ رہا ہوں. اس کے ہنسنے کا اسٹائل اس کے دیکھنے کا اسٹائل بالکل ایسا ہے کہ صاحب علی صاحب نے. یہ تعزیت ہے. معافی چاہتا ہوں میں. آئیے لوٹتے ہیں چند اشعار. آپ پریشان نہ ہو میں ویسا صدر نہیں ہوں جو اپنی صدارتی غزل بھی سناؤں گا پھر اپنی غزل بھی سناؤں گا پھر زیادہ اشعار سناؤں گا. ایسا کچھ نہیں. 40 سال سے شعر کہنے کم از کم اتنا سلیقہ تو آ ہی گیا ہے کہ کہاں کتنا پڑھنا چاہیے. عبید صاحب اجازت. عرض کیا کہ
پھر لوٹ رہا ہوں. دیکھیے تعزیت جا نہیں رہی. عرض کیا کہ ہمارے بعد دھوپ تھی نہ کوئی سائبان تھا. ہمارے بعد دھوپ تھی نہ کوئی سائبان تھا. جہاں تلک نظر گئی سروں پہ آسمان تھا. ہمارے بعد دھوپ تھی نہ کوئی سائبان تھا. جہاں تلک نظر گئی سروں پہ آسمان تھا. اور بچھڑ گیا جو شخص, جدا ہوا جو شخص, اس کی بات ہی عجیب تھی. کہ جدا ہوا جو شخص, اس کی بات ہی عجیب تھی. بچھڑ گیا جو راستہ وہی سفر کی جان تھا. کہ جدا ہوا جو شخص, اس کی بات ہی عجیب تھی. بچھڑ گیا جو راستہ وہی سفر کی جان تھا. اور ندی کے اس طرف تھے وہ, میں ناؤ پر سوار تھا. کہ ندی کے اس طرف تھے وہ, میں ناؤ پر سوار تھا. میں ناؤ پر سوار تھا, ندی کے اس طرف تھے وہ. نہ قربتیں نہ چاہتیں, سفر بھی امتحان تھا. اور بدن سے روح کھینچ کر امام کون لے گیا. بدن سے روح کھینچ کر امام کون لے گیا. سمجھ رہے تھے مستقل وہ عارضی مکان تھا. کہ بدن سے روح کھینچ کر امام کون لے گیا. سمجھ رہے تھے مستقل وہ عارضی مکان تھا. چلیے اب سیدھا تہنیت پر چلتے ہیں. پٹیل صاحب چلے گئے اٹھ کر. ان میں سے شاید ہی آپ لوگ کوئی واقف ہو کہ جو کام پٹیل صاحب نے کیا ہے نا وہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. ابھی آگے دیکھیں, نہیں کیا وہ سب کو پتا ہے. جو نہیں کیا وہ سب جانتے ہیں. یہ جو صدر کا الیکشن ہوتا ہے نا, وہ پٹیل صاحب 3 بار لڑ چکے ہیں. ابھی پھر وہاں بڑھ دیا. اور ابھی پھر فارم بھرا تھا. اس طرح آپ کا نام جو ہے وہ گینس بک آف ریکارڈ میں تو شامل ہو آ گیا. بڑی بات ہے نا, ایک آدمی, ہاں ایک نئی چیز ہے. اور مزے کی بات یہ ہے, جی ہم جب بھی بھرے ہیں میرے مسز کا ساتھ میں بھرے ہیں. اچھا دونوں, ہم تو بولیں گے سر ساتھ میں. مطلب یشونت سنہا بھی اور دروپدی بھی, کیا دونوں بہرحال یہ جی صاحبہ اسقاف کے ساتھ. اور یہ ماشاء اللہ. ہندوستان کی تاریخ میں ایسا آئے گا کہ ایک حجاب والی عورت جو ہے راشٹرپتی کا فارم بھرتی ہے. بہت یہ اچھا. الگ بات ہے, اردو اخبار والے جو ہے بیوقوف سمجھتے ہیں. اردو اخبار کو چھوڑیے, وہ تو بغیر حجاب والوں کو بھی سمجھتے ہیں, مطلب ان کے لیے. بہرحال تو میں ایک نئی بات آپ کو بتا رہا تھا کہ کتنا جنون ہے پٹیل صاحب کی شخصیت میں. چند اشعار عرض کیا کہ ایک مطلع ایک شعر عبید ڈاکٹر صاحب کی نظر. اچھا لگا, آپ مشاعرہ بھی سنتے ہیں. نہیں مطلب سیمینار عرض کیا کہ میری آنکھیں ہیں یہ, میری اعظم گڑھ کا نام مطلب بہت خطرناک مشاعرہ سمجھے. میں ایک مشاعرہ جدہ میں اناؤنس کر رہا تھا, تو عبید جانتے ہیں کہ جدہ میں 2 علاقے کے لوگ بڑے مشہور ہیں, ایک اعظم گڑھ اور ایک حیدرآباد. اور وہ پورا گروپ بنا کر بیٹھتے ہیں, ایک طرف اعظم گڑھ کے لوگ, ایک طرف حیدرآباد کے لوگ. ڈاکٹر صاحب وہ پہلے سے لسٹ بنا کے آتے ہیں کہ کون سے شاعر کو ہوٹ کرنا ہے, کس کو ہٹ کرنا ہے. ایسا مشاعرہ میں کمپیئر کر رہا تھا, ایمبیسی کا مشاعرہ. جب میں بول کر جاتا تو ایک آدمی آتا اور ایسے کرتا چلا جاتا. تھوڑی دیر جب میں کسی شاعر کو بلاتا وہ کھڑا ہوتا اور ایسے ہاتھ کرتا چلا جاتا. اچھا میری ساری توجہ مشاعرے سے ہٹ کر اس پر, یعنی کون ہے, آتا ہے, کیا کرتا ہے, بس آئے چلا جائے. بہرحال جیسے ہی مشاعرہ ختم ہوا تو میں نے کہا یار اس آدمی کو ڈھونڈ کے لاؤ جو آ کر ایسے کرتا تھا, اور یہ بھی پتہ لگاؤ کہ وہ حیدرآباد کا ہے کہ اعظم گڑھ کا ہے. کچھ احباب تھے, لے کر آئے اس کو پکڑ کے, بولے میں نے کہا بھائی صاحب آپ کا نام, بولے فلاں فلاں. میں نے کہا کیوں ایسا کرتے تھے, بولے میں بولتا تھا ویری گڈ. تو میں بولا یار ویری گڈ سائڈ سے بھی بولا جاتا تھا, تم سامنے آ کر بولتے تھے. بہرحال اعظم گڑھ پہ یاد آیا. عرض کیا کہ میری آنکھیں ہیں یہ, مہتاب نہ سمجھا جائے. میری آنکھیں ہیں یہ, مہتاب نہ سمجھا جائے. جو نظر آئے اسے خواب نہ سمجھا جائے. کہ میری آنکھیں ہیں یہ, مہتاب نہ سمجھا جائے. جو نظر آئے اسے خواب نہ سمجھا جائے. اور یہ کسی وقت
नमूदार भी हो सकती है। देखिए ना साहब, ये किसी वक्त नमूदार भी हो सकती है, डूबती कश्ती को गरकाब न समझा जाए। कि ये किसी वक्त नमूदार भी हो सकती है, डूबती कश्ती को गरकाब न समझा जाए। मेरी आंखें हैं ये महताब न समझा जाए, जो नजर आए उसे ख्वाब न समझा जाए। और एक सरदार जी गजल, अभी वक्त है मेरे पास। आज क्या कि एक ही जैसे गम सबके हैं, हाल सुनाना क्या। जाकिर कि एक ही जैसे गम सबके हैं, गम सबके हैं, हाल सुनाना क्या, ऐसी वैसी बातों की तफसील में जाना क्या। एक ही जैसे गम सबके हैं, हाल सुनाना क्या, ऐसी वैसी बातों की तफसील में जाना क्या। और कासे रोज़ो शब में पड़े हैं यादों के पत्थर, कि कासे रोज़ो शब में पड़े हैं यादों के पत्थर, दिल का नगर वीरान हुआ आवाज लगाना क्या। कि कासे रोज़ो शब में पड़े हैं यादों के पत्थर, दिल का नगर वीरान हुआ आवाज लगाना क्या। दिल का नगर वीरान हुआ आवाज लगाना क्या। और मुंसिफ ने आंखों पर काली पट्टी बांधी है। पटेल साहब आपके लिए शेर, कि मुंसिफ ने आंखों पर काली पट्टी बांधी है, कातिल ने भी सोच लिया है अब शर्माना क्या। कि मुंसिफ ने आंखों पर काली पट्टी बांधी है, कि मुंसिफ ने आंखों पर काली पट्टी बांधी है, कातिल ने भी सोच लिया है अब शर्माना क्या। और वक्त से पहले वक्त नहीं था, वक्त के बाद है वक्त। कि वक्त से पहले वक्त नहीं था, वक्त के बाद है वक्त, हाथ छुड़ाकर चला गया वो अब पछताना क्या। कि वक्त से पहले वक्त नहीं था, वक्त के बाद है वक्त, हाथ छुड़ाकर चला गया वो अब पछताना क्या। और हाथ नहीं आया है अब तक मिट्टी का एक घर। आप तो सागर में पहुंच गए, ये उनके लिए जो बेचारे नहीं पहुंच सके। कि हाथ नहीं आया है अब तक मिट्टी का एक घर, चांदी और सोने के महल का ख्वाब में आना क्या। कि हाथ नहीं आया है अब तक मिट्टी का एक घर, चांदी और सोने के महल का ख्वाब में आना क्या। और कोई नहीं जो मुड़कर देखे गुजरे हुए कल को, कोई नहीं जो मुड़कर देखे गुजरे हुए कल को, दुनिया छोड़ के दुनिया से आगे बढ़ जाना क्या। कि कोई नहीं जो मुड़कर देखे गुजरे हुए कल को, दुनिया छोड़ के दुनिया से आगे बढ़ जाना क्या। और आखिरी शेर, जब मैं आखिरी कहूँ तो समझिए वाकई आखिरी है, कि दुनिया छोड़ के दुनिया से आगे बढ़ जाना क्या। और कभी कभी की बात अगर हो समझौता कर लें। कि कभी कभी की बात अगर हो समझौता कर लें, बार बार रूठे दुनिया तो उसको मनाना क्या। कभी कभी की बात अगर हो समझौता कर लें, बार बार रूठे दुनिया तो उसको मनाना क्या। एक ही जैसे गम सबके हैं, हाल सुनाना क्या, ऐसी वैसी बातों की तफसील में जाना क्या। बहुत बहुत शुक्रिया आपने, नहीं आप बिल्कुल आपने इस महफिल की सदा, मतलब जब तक अंदर इंतजाम हो जाएगा तब तक। पटेल साहब आप सुनो सब कर लेते। नहीं आप तो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब शुक्रिया की फरमाइश हो रही है गजल की। अच्छा ठीक है, गजल की फरमाइश है सर, आप गजल शुरू कीजिए। पटेल साहब बोलेंगे। हाँ वरना हम लोग गर्म हो जाएंगे। एक गजल के चंद साल में आज क्या मुझे सुनाई चंद की नहीं, वो जाकिर साहब पूरे सुनाते, मस्त चंद सुनाते। जाकिर साहब होते तो लंबी मतलब ज्यादा अशार कहते हैं ना भाई। करा लिया इन्होंने।
نہیں زیادہ اشعار کہتے ہیں نا ماشاءاللہ. یہ زیادہ شعر کہتے ہیں، 9 شعر 10 شعر. ہاں. کم لگا دیں. دیکھیں کہ خوف کا ایک نہیں جی دوسری سناتا ہوں. حس کیا کہ آنکھ کہتی ہے کہ خوابوں کو بلانا میں ہوں. آنکھ کہتی ہے کہ خوابوں کو بلانا میں ہوں اور دل کا اصرار مسلسل ادھر آنا میں ہوں. آنکھ کہتی ہے، یہ صرف کیمرہ مین ہی نہیں ہے، تاجدار صاحب کے بیٹے ہیں تو وہ شعری ذوق بھی ہے. یہ آنکھ کہتی ہے کہ خوابوں کو بلانا میں ہوں، دل کا اصرار مسلسل ادھر آنا میں ہوں. اور شعر دیکھیں کہ چاند پانی سے جزیرے کی طرف آنے لگا. چاند پانی سے جزیرے کی طرف آنے لگا، رائے گا اس کا سفر جس کا ٹھکانہ میں ہوں. کہ چاند پانی سے جزیرے کی طرف آنے لگا، رائے گا اس کا سفر جس کا ٹھکانہ میں ہوں، جس کا ٹھکانہ میں ہوں. اور شعر دیکھیں کہ دیکھنا یہ ہے کہ قسمت میں بھنور ہے کہ سفر. دیکھنا یہ ہے کہ قسمت میں بھنور ہے کہ سفر، روز و شب لات کے کشتی پہ روانہ میں ہوں. کہ دیکھنا یہ ہے کہ قسمت میں بھنور ہے کہ سفر، روز و شب لات کے کشتی پہ روانہ میں ہوں. اور اس طرف کوئی شکاری ہے کہ خالی ہے مچان. کہ اس طرف کوئی شکاری ہے، تابع صاحب مچان پیر بھی نیچے کر لیں. موبائل کا سر رکھتے ہیں آپ لوگ، موبائل بھیج دیجیے. کہ اس طرف کوئی شکاری ہے کہ خالی ہے مچان، یہ تو ہونا ہی تھا اس بار نشانہ میں ہوں. کہ اس طرف کوئی شکاری ہے کہ خالی ہے مچان، یہ تو ہونا ہی تھا اس بار نشانہ میں ہوں. اور دیکھیں یہ شعر خاص طور پر سر سناؤ. کھانا گرم ہو رہا ہے، 2-3 کو سنا سکتے ہیں. یہ تو ہونا ہی تھا اس بار نشانہ میں ہوں. اور شعر دیکھیں کہ زندگی آپ کے لیے کہ زندگی موت کے دروازے پہ دستک دینا. کہ زندگی موت کے دروازے پہ دستک دینا، کون آیا ہے جو پوچھے تو بتانا میں ہوں. کہ زندگی موت کے دروازے پہ دستک دینا، کون آیا ہے جو پوچھے تو بتانا میں ہوں. اور میرے ہاتھوں کی لکیروں پہ نہ جانا قاسم. کہ میرے ہاتھوں کی لکیروں پہ نہ جانا قاسم، جس سے ہر شخص خفا ہے وہ زمانہ میں ہوں. کہ میرے ہاتھوں کی لکیروں پہ نہ جانا قاسم، جس سے ہر شخص خفا ہے وہ زمانہ میں ہوں. اور زندگی موت کے دروازے پہ دستک دینا، کون آیا ہے جو پوچھے تو بتانا میں ہوں. آنکھ کہتی ہے کہ خوابوں کو بلانا میں ہوں اور دل کا اصرار مسلسل ادھر آنا میں ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کو. سر وہ دلیپ کمار والا واقعہ بھی سنا دیجیے، بہت مزے کا ہے، سنائیے. بہت شکریہ حاضرین. ابھی آپ سماعت کر رہے تھے آج کے اس شعری نشست کے صدر ڈاکٹر قاسم امام صاحب کو. یہ پروگرام جو ایک تہنیتی پروگرام تھا، اس کے بعد یہ شعری نشست، اس کا انعقاد پٹیل صاحب نے کیا. اب میں پٹیل صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ شکریہ کی رسم ادا کریں. پٹیل صاحب. السلام علیکم. آج بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اتنے شارٹ نوٹس میں ہم نے ایک تہنیتی جلسے کا انعقاد کیا اور اتنے بڑے بڑے شعراء حضرات آئے یہاں پر، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. کل تھوڑی مایوسی تھی کہ قاسم امام صاحب نے کہا کہ بھائی میں فلاں جگہ جانے والا ہوں، تو بڑا نروس ہو گیا میں، کیونکہ میں نے کئی کالج کی لڑکیوں کو بولا کہ بھائی قاسم امام صاحب آ رہے ہیں، تو بولے کیا بات کرتے ہیں، قاسم امام صاحب آ رہے ہیں. یہ نشست رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے
साहिब अली साहब हमारे उस्ताद मोहतरम थे और इसी जगह पे आके बैठे भी थे कई बार, और मेरा उनका बड़ा, इसी वजह से मैं कहता हूँ कि उनका मेरा घर जैसा संबंध था। और वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज ऐसा दौर है कि किसी शख्स के चले जाने के बाद उनके जानने वाले उनके फैमिली की तरफ जो है ज़रा सा भी ध्यान नहीं करते, और मैं ये चाहता था कि मैं उस लिस्ट में नहीं आऊँ। इस तरह साहिब अली सर से हम इस तरह से मिलते थे कि वो मुझे स्टूडेंट समझते ही नहीं थे, एक दोस्त के जैसे, और सियासत पे हमारी कुछ बातें होती तो जब मैं कहता तो इतनी खामोशी से वो सुनते थे तो जो कि मुझे लगता था कि वाकई सर जो है एक छोटे से स्टूडेंट्स को भी इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उसकी बात पे गौर कर रहे हैं। एक बार रात में 12 बजे फ़ोन आया सर का कि कल गवर्नर के साहब के यहाँ जाना है उर्दू भवन के लिए। हमला सर का रात को 12 बजे फ़ोन, हमला क्या बात है सर? बोले ऐसा ऐसा है। फिर हम गए, गवर्नर से मिले, उसके बाद हमारे पेडनेकर साहब वाइस चांसलर आए थे, मैंने फ़ोन किया था उनको कि आपको शुभकामनाएं देने के लिए आना है। तो पहले तो थोड़ा सा वो पेडनेकर साहब जो है इतना अलग टाइप के वो थे, लेकिन मैं फोर्स करके वहाँ से गवर्नर हाउस के बाद यूनिवर्सिटी फोर्ट में गए, साहिब अली सर थे, हम दोनों गए, मेरा कार्ड भेजा वाइस चांसलर को, उसने बुलाया, बहरहाल हम तीनों जो है खड़े रह करके फ़ोटो निकाले, आज भी वो मौजूद है। आज बाजी रिटायर हो गए, इतने एक्टिव कैसे गवर्नमेंट कैसे रिटायर करती है ऐसे लोगों को पता नहीं, जबकि और भी डिपार्टमेंट में उनकी ज़रूरत 10 साल और वो काम कर सकते थे। बहरहाल बाजी ने दावतनामा भेजा कि ऐसा ऐसा मेरे कॉलेज में जो है वो सेंड ऑफ है और मैं रिटायर हो रही हूँ। तो मैंने कहा बाजी हम आएंगे दोनों, लेकिन इत्तेफाक उस दिन बारिश भी ज़्यादा थी, थोड़ा तबीयत का भी मामला था, बहुत थोड़ी सी तकलीफ़ थी, लेकिन जा नहीं पाए। लेकिन उसके बाद बाजी को फ़ोन करने की हिम्मत नहीं हुई कि हम क्यों नहीं आए। बड़ी ऐसी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि बाजी ने बुलाया और हम नहीं गए। लेकिन मैं कहा कि बाजी के लिए मैं मेरे घर में एक प्रोग्राम रखूँगा, वो प्रोग्राम की दावत मैं फ़ोन पर दूंगा उनको, ताकि वो कमी पूरी हो। अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे लोग आज नशिस्त में आए हैं और बड़ा अच्छा लगा बाजी के बारे में सुन के, साहिब अली सर के बारे में सुन के, तालीमी मामला उनके देख करके ऐसा लगा कि वाकई साहिब अली सर की कमी जो है मसरत बाजी ज़रूर पूरा करेंगे। और हम साहिब अली सर के स्टूडेंट हो या उनके साथी टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, हम सब जो है सर के फैमिली के साथ बराबर टच में रहेंगे, और जब भी कोई ज़रूरत पड़े हम लोगों को बाजी आवाज़ दें। अब तो हमारा और आपका घर जैसा संबंध शुरू हो चुका है, हम भी आपके घर आ रहे हैं, आप भी हमारे घर आ रहे हैं। बहरहाल आप अपने आप को अकेला महसूस मत करिए। और रमज़ान में मैं उम्रा करने गया आखिरी अशरे में, तो साहिब अली सर मेरे ख्वाब में आए। तो मुझे ऐसा लगा सर का यहाँ ख्वाब में आना कुछ मानी रखता है। मैं घर में सायरा को बताया नहीं और सीधा सर के नाम से जो है उम्रा करने के लिए चला गया। और वो एहराम बांधने के बाद जो उम्रा होता है वो नीचे से होता है, लेकिन एक बार आपका एहराम उतरने के बाद आप जितने भी उम्रा करोगे, तवाफ़ करोगे, तो वो आपको ऊपर से करना है। वो 7 राउंड जो है वो 7 किलोमीटर के होते हैं, इतना बड़ा ऊपर का भी दायरा हुआ है। तो हालांकि मेरी तबीयत का मामला था, सब कुछ था, ज़्यादा मैं चल नहीं सकता था, लेकिन मैंने बिना बताए गया और सर के नाम से तवाफ़ करके आ गया। सारा को बोला कि मैंने अभी सर के नाम से तवाफ़ करके आया हूँ। वो भी हिल के बोले आप क्या बात करते हो? मतलब हाँ कर दिया मैंने, 1.5 घंटे में जो है तवाफ़ सर के नाम पे मैंने किया, उनके मग़फ़िरत के लिए दुआ किया। बहरहाल अल्लाह उसको कबूल करे, सर की मग़फ़िरत करे। और बाजी जो है उर्दू के लिए, तालीम के लिए, शोबे उर्दू से बराबर टच में आप रहिएगा। सर की कमी हो सकता है आपके ज़रिए पूरी हो, आप मुफीद मशवरे दीजिए शोबे के लिए। और बहरहाल आप अपने आप को अकेला मत समझिए, हम लोग आपके साथ हैं। और आज इतनी खूबसूरत नशिस्त कामयाबी के साथ हुई है, उसके लिए हम तमाम आए हुए शोरा का, मेरे साथी
उनका। और खुसूसन मैं हमारे दोस्त राशिद अजीम साहब, बहुत हमारे पुराने दोस्त हैं, उनका चैनल आजकल आमना सामना काफ़ी छाया हुआ है और हर एक ऐसे शख्स का इंटरव्यू लेते हैं और डेली हमें भेजते हैं। देख के बड़ी खुशी होती है कि वाकई जो है बड़ी बेबाकी से ये जो है लीडरान का हो या और किसी का भी हो, बहुत अच्छे ढंग से इंटरव्यू करके उसको सोशल मीडिया में डालते हैं। मैं और ये एक्टिव है, मिली काउंसिल से जुड़े हुए हैं, समाजी खिदमतगार है, अदब से तो उनका लगाव है ही है क्योंकि उनके वालिद साहब बहुत बड़े शायर थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सियासी, समाजी, अदबी तीनों खूबियाँ उनके अंदर है। अभी एक जो है मीडिया की भी खूबी आ गई है, ये पता नहीं कैसे उनके अंदर मीडिया का शौक़ पैदा हुआ। बहरहाल बहुत अच्छी बात है। आज कौम में जो है बेबाकी से सोशल मीडिया में कोई बात रखने वाले ऐसे कोई चैनल नहीं है। मैं मुबारकबाद दूंगा अजीम साहब से कि आप जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अल्लाह ताला आपके चैनल को खूब तरक्की दे। और उनके साथी फोटोग्राफ़र शाहीन पटेल, इनके भी इतने हम फेसबुक पे देखते रहते हैं, बहुत अच्छी एक्टिव लड़की है माशाल्लाह, अल्लाह उससे कामयाबी दे और इस फील्ड में जो है खूब तरक्की दे। हमारी दुआएं आपके साथ है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।